السلام علیکم. محمد صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 13 اکتوبر 2024 اتوار کا دن ہے. اور کیا یہ جو باتیں معیشت کی ہو رہی ہیں کہ دو معیشت کا موازنہ اور ترقی کا راستہ، جسٹس قاضی فائز اور ڈنر، اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ جسٹس قاضی فائز اپنے خلاف کیس سنیں گے. یہ بڑی زبردست بات ہے. کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا اور اڈیالہ جیل بھی بھجوایا گیا ہے. اب جو کہہ رہے ہیں نا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، بڑے مسائل ہیں، تو وہیں سے نکل گئے وہیں تک گئے ہیں، جیل تک. تو ملاقات میں تو دقت نہیں ہونی چاہیے. آئینی ترمیم کے مسودے میں حکومت پھنس چکی ہے اور ضمیر کی جو آوازیں نکلنی تھی وہ بھی سارے آ چکی ہیں. پہلے سب سے پہلے دو باتیں آپ کے سامنے بتا دوں. ایک تو ہم خیال بینچ، یعنی ممکنہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواست میں نے بھی دائر کی تھی، عابد زبیری صاحب نے بھی دائر کی ہے. ان کے اپیل فائل کی اور اس پہ اعتراض لگا. اس اعتراض کو سننا تھا جج نے چیمبر میں. اب یہ کیسے فیصلہ ہوا کہ یہ لارجر بینچ، اور وہ بھی جسٹس قاضی فائز صاحب جو ممکنہ تمکین کے ترمیم کے بینیفیشری ہیں، انہوں نے اپنے پاس لگا لیا ہے. اور بینچ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے ہم خیال بینچ کس کو کہتے ہیں. جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس نعیمہ اور افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کس کو. ہم خیال بینچ ہے اور یہ ہم خیال اس لیے بات ہو رہی ہے. اور ان کو جلدی کس بات کی ہے؟ آپ یعنی جانے سے پہلے آپ اور کیا، جو اس کے علاوہ اور کیا چاہیں گے آپ عام آدمی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ سمجھنا آنا چاہیے نا آپ کو کہ آپ خیال بینچ ہے کیا اور ہوتا کیا ہے. اور جسٹس قاضی فائز صاحب پھر ایک بار غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. وہ ادھر کی دکھا کے سجی دکھا کے کھبی مار رہے ہیں اور بتا رہے 20 لاکھ روپے کی بچت ہو رہی ہے محض. اور یہ ڈنر جو ہے آنے والا چیف جسٹس دیتا ہے جانے والے کو، جب آنے والے کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا، جو کہ قاضی صاحب بھی نہیں چاہتا ہو، تو پھر اس کو ڈنر کون دے رہا ہے؟ اس کو بلایا کس نے؟ اور کمال کی بات ہے، اصل بات ہے کہ ججز جو ہمارے تک انفارمیشن آ رہی، ججز تو بیٹھ رہے ہی نہیں چاہ رہے، اس ڈنر کا بائیک آؤٹ کرنا چاہ رہے. تو عزت بھی ضروری ہے نا. یعنی یہ پاکستانی تاریخ کے جسٹس قاضی فائز صاحب وہ جج ہوں گے کہ جنہیں لوگ اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھیں گے. یاد رکھیے گا. یعنی بڑے آئے. باقی اکثر شادیوں پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان سے تو سلام لینے کو بھی دل نہیں کرے گا. سچ بات ہے. یعنی اندر کی باتیں ہیں کہ جتنا نقصان انہوں نے پاکستان کو پہنچایا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کھل کر دیکھیں گی جس طریقہ کار سے دوہرا معیار جو رکھا ہے انہوں نے. اور جو میرٹ شیرٹ کی باتیں کرے، کون سا میرٹ؟ کوئی میرٹ کی باتیں نہیں ہیں. تو جب سوال ان سے پوچھا جائے تو اتنا سا آپ چیمبر میں بیٹھے رہے، ججی نہیں کی، تو ان کے پاس تو جواب شاید کوئی ہو نہ ہو، لیکن عام آدمی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا ہونا ہے. ایک بات بڑی ضروری ہے، اڈیالہ جیل کا میں نہیں اتفاق کرتا کہ احتجاج ہونا چاہیے. اڈیالہ جانے کا چھوٹی سی جگہ ہے اور اتنی دنیا پہنچے گی، خدا نہ خواستہ کوئی بم دھماکہ ہو گیا، کوئی اٹیک کر دیا خود. اور عمران خان کو جو اب اتنا آئسولیشن میں اکیلا رکھا ہو نا، مقصد بھی یہ ہے کہ آپ احتجاج کا موڈ، آپ اسلام آباد پہ احتجاج کی کال دیتے ہیں، مصیبت تڑپ جاتے ہیں، مصیبت پڑ جاتی ہے ان کو. میں نے ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے، کوشش کروں گا وہ ٹویٹ بیک گراؤنڈ پہ چل جائے، یا چیخیں نکل جاتی. اور اڈیالہ جیل کا کہتے ہیں تو وہاں تو پھر کوئی نہیں، کوئی جواب نہیں آتا، کوئی سختی کی بات نہیں آتی، کوئی منع نہیں کرتا کہ نہیں وہاں نہیں جانا. کوئی آپ نے سنا ہو یہاں تک آ گیا؟ وہ تھریٹ الرٹ کی بنیاد پر وہ پابندی لگا دی ہے، تھریٹ الرٹ کی بنیاد کے اوپر نا، کہ جناب عمران خان سے، اور عمران خان کو کچھ کہہ رہے جیل سے باہر لے گیا، کچھ کہہ رہے جیل کے اندر ہے. باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں، لیکن عمران خان میٹر کرتا ہے. جس کشتی میں یہ سارے سوار ہیں، کشتی میں سوراخ بہت ہو چکے ہیں، وہاں لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اگر لوگ اترنا چاہیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اور صحیح لوگ آئے اب، یعنی وہ اب بوجھ نہیں سہرا سکتی. ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے نئی کھیپ کی ضرورت ہے. تو نئی لوگ چڑھائے جائیں گے وہاں پر، اور کیا ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور اللہ کرے نجم سیٹھی نے جو یہ بات کہی ہے، اس میں آگے بھی جا کر بات کروں گا. پہلے معیشت پہ نا، مصر میں فوج سیاست میں گھسی ہوئی، IMF اور اربوں ڈالر کی امریکی اور سعودی امداد کے باوجود معیشت تباہ ہے.
انسانی حقوق کا نام و نشان نہیں، غربت عروج پر ہے، کرپشن کا بازار سجا ہوا۔ اس کے برعکس انڈونیشیا میں 1998 فوج نے خود ایک دلیرانہ قدم اٹھایا اور سیاست کو خیر آباد کہا، ملٹری افسروں کو سول نوکریوں سے انخلا کیا، جمہوریت کو آزاد کیا اور خود بیرکوں میں واپس جا کر قوم کے ہیرو بن گئے۔ مشرق بعید میں انڈونیشیا بہت آگے نکل چکا، 2020 میں $300 ارب کی برآمدات تھیں۔ جی سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں؟ اور 19 اکتوبر تک عمران خان سے ملاقات بند، 20 میں شنگھائی کانفرنس کی اور لے کر ترمیم حکومت پاس کرنے کی کوشش کرے گی، عدالتیں بند ہوں گی، کوئی پٹیشن بھی دائر نہیں ہو سکے گی۔ یہ باتیں عام ہو رہی ہیں، لیکن وہ اعتراض والی پٹیشن لگا لی ہے کہ اعتراض کی جو اپنا رجسٹرار کے آرڈر کے اگینسٹ جو اپیل ہے وہ فکس کر لی ہے محترم جناب جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب نے، اور فیصلہ شاید انہوں نے خود ہی کرنا ہے کہ آگے کیسے کن معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ اور جو مسودے میں جو باتیں سامنے آئی ہیں اور وفاقی حکومت عدالت بنانے کا فارمولہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کر دے، صرف وہی، اور وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل کیسے کی جائے گی، حکومت نے ڈھانچہ تیار کر لیا، چیف جسٹس سمیت 7 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ مجوزہ ترمیم میں کہا گیا آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز رکن ہوں گے، اور مجوزہ ترمیم نے کہا کہ وزیر قانون، اٹارنی جنرل پاکستان اور پاکستان بار کونسل نمائندہ شامل ہوگا کہ جب دونوں ایوانوں سے حکومت اور اپوزیشن سے 2 ارکان لیے جائیں گے۔ صوبائی عدالت چیف جسٹس، صوبائی وزیر قانون، بار کونسل، وہی جو طریقہ کار تھا، اور نام پر مشاورت کے بعد وزیر اعظم کو نام بھجوائیں گے۔ اور مجوزہ ترمیم میں کہا گیا کہ وفاقی آئینی عدالت کے باقی ممبران کا تقرر صدر چیف جسٹس کی مشاورت سے کریں گے، چیف جسٹس اور ججز کا نام پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے وزیر اعظم کو جائیں۔ آپ ذرا دیکھتے جائیں، اور عمر 40 سال دیکھیں ہوگی، 40 سال کر دی، 3 سالہ عدالت اور 10 سالہ وکالت کا تجربہ لازمی ہوگا۔ جج کی برطرفی وفاقی آئینی کونسل قائم کی جائے گی، کسی بھی جج کی برطرفی کے وقت منظوری جو ہے صدر، یعنی یہ کمزور ترین سسٹم بنانا چاہتے ہیں کہ جج کو جب مرضی رکھ لے، اپنی مرضی سے رکھے، جب مرضی سے نکال لے، یعنی یہ اس کے علاوہ یعنی یہ ثابت کرتی ہے اس بات کو۔ اور مجوزہ ترمیم وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ جو ہے کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکا، یہ بات ہو رہی ہے فیڈرل صوبے کے لیول کے اوپر والے ہوں گے، اور صوبائی آئینی عدالتوں کے فیصلے اپیل وفاق میں داخل ہو سکی۔ چیف جسٹس کا تقرر بھی 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگا۔ سپریم کورٹ کے 3 چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججز میں سے کیا جائے گا۔ دیکھیں نا، یہ اب جو بات اب آ گئی ہے نا، اب دیکھیں نا، تقرر بھی 8 چیف جسٹس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے، یعنی اس ادارے کی جو رئیسی شاخ ہے ستیہ ناش کرنے کے لیے، اس پہ وکلا بھی کھڑے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھی ایسی کسی بھی ترمیم کی حمایت نہیں کرے گی، کھل کے سامنے آئے گی اور کھل کر باتیں ہوگی ساری۔ اب ایسے نہیں ہونا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اپنی مرضی سے لے کر معاملات کریں، وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ، اور ایج کا بھی ریٹائرمنٹ کا نہیں بتایا، وہ 68 سال ہے۔ جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ اپنے خلاف خود ہی کیس جو سننے جا رہے ہیں اعتراض کیس کے طور پر، اور نام میں بتا چکا ہوں کہ ججز کون ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے اب نا علماء بخاری نے کہا جی اپنے ایم این ایس کو اغوا کر کے خیبر پختونخوا میں رکھا، یہ پریشانی بتا رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ پریشان کتنے ایم این ایس اور سینیٹر نظر نہیں آ رہے، اور پنجاب حکومت ان کے ڈیروں، فیکٹریوں اور گھروں پر چھاپہ مار کر ملازمین پر تشدد کیوں کر رہی ہے، کاروبار کیوں بند کیے جا رہے ہیں، ڈیرے کیوں مسمار کیے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ کوئی ہے جواب تو بتائیں نا آپ۔ نہیں ہے جواب آپ کے پاس، نہیں ہے جواب۔ اور آگے طارق سپرا جو تھے نیازی صاحب، راستہ تو آپ خود بتاتے، آپ نے کہا کہ موقع سے گرفتار ہوئے، تو یہ میگا فون کہاں گیا؟ یہ نیاز اللہ نیازی نے 7 اکتوبر کا حکم نامہ پڑھ لیں، سب واضح ہے، بیلف رپورٹ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے۔ 4 تاریخ کو دونوں خواتین کو جائے وقوع سے خالی ہاتھ گرفتار کیا گیا۔ یہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے نا اڈیالہ جیل منتقل کر دی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ریمانڈ کے بجائے کیس سے ڈسچارج کیا جائے۔ 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ موبائل فون اور دیگر مواد برآمد کرنا ہے، جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے۔ ایسے انہوں نے کہا موبائل فون کے والد ملزمان کا بیان موجود ہے۔ گرفتار ایم پی اے نے کہا دونوں بہنیں منصوبے کا حصہ تھیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر موبائل فون موجود نہیں تو کیا ڈیٹا حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہاں جو ٹھیک ہے نا جی، تفصیل سے پوچھا تو جونیئر کو جواب دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں جونیئر نہیں ہوں، ایس ایچ او ہوں۔
انصاف ملنے کے حوالے سے باتیں بڑی واضح طور پر آ گئی ہیں. علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو شفٹ کر دیا گیا اڈیالہ جیل. اب اڈیالہ جیل بھیج دیا نا تو علیمہ خان اور عظمیٰ خان صاحب کی ملاقات کرائے نا عمران خان صاحب سے. اب تو جیل کے اندر ہے نا, وہ ہم جیل میں قیدی تو مل سکتے ہیں نا آپس میں, قیدیوں کو تو نہیں پابندی ہے نا, آپ نے بڑی سیکورٹی کے ساتھ لے کے جانا ہے. اب آپ کو موقع ہے, ملائیں بہنوں کو بعد میں دکھا دیجیے گا قوم کے سامنے کہ بھائی سے مل کے آئی ہیں, پتہ چل جائے گا, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سامنے آ جائیں گی. چلیں جتنا بھی بے نقاب ہونا تھا وہ ہو چکے ہیں. ایسا ان تر جانا ہے دن طے گئے تھوڑے, کشتی ڈوبتے کو کشتی, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. یہ حکومت اب جانے والی ہے, بہت دور نہیں ہے. آئینی ترمیم اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. یہ آئینی ترمیم نہیں کروا سکیں گے, اس کے لیے دوڑ لگاتے پھر رہے ہیں, چھلانگیں مارتے پھر رہے ہیں. اور یہ چھلانگیں مارنا کب تک جائز ہوگا یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے رہیں گے. مشکل حالات ہیں. اور آخر بات کرتے ہوئے, اڈیالہ جیل احتجاج مت کیجیے گا, ٹھیک ہے نا جی. اور اڈیالہ جیل جا کر وہاں کچھ نہیں ملے گا آپ کو. یہ میری ذاتی رائے, ہو سکتا ہے غلط ہو. میرے پاس بہت سے دوست آپ بات کریں. اڈیالہ جیل چھوٹی سی جگہ, خدا نہ خواستہ عمران, احتجاج کے لیے ہمارے پاس بہت سی جگہیں. اڈیالہ جیل جا کے خاص احتجاج کیا ہونا ہے, ہمیں اسے بچنا ہے, اسے بچنا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.